السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے بیان شکر و احسان ہے کہ اس کی توفیق و عنایت سے ہم نے آداب سیریز کا کل سے آغاز کر دیا ہے، اور کل ہم نے آپ کے سامنے اللہ کا ادب و احترام اس موضوع کو پیش کیا تھا۔ انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اس موضوع کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم ناظرین، اس دنیا میں سب سے زیادہ ادب و احترام اور عزت کا مستحق کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات ہے، ان میں بھی خصوصاً ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی بہت ہی معزز اور معتبر اور ہمارے لیے ادب و احترام کے لائق ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں، اعلیٰ اخلاق والے ہیں، تو کیوں نہ ہم اللہ کے نبی کا ادب و احترام کریں۔ اللہ کے نبی کے ذریعے ہم تک صراط مستقیم پہنچا، راہ راست پر چلنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا، ہدایت کا راستہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ بے شک آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی صراط مستقیم کی طرف کر کر چلے گئے، تو کیوں نہ ہم اللہ کے نبی کا ادب و احترام کریں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا کہ اس نے انہی میں سے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا۔ محترم ناظرین، الغرض اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت مسلمہ پر بے پناہ احسانات ہے، بے پناہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر ہوئے ہیں، تو کیوں نہ ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کریں۔ آج اس دنیا کے اندر کوئی ادنا سا شخص، کوئی مالدار شخص ایک غریب انسان کی مدد کر دے، اس کا کوئی مسئلہ حل کر دے، تو وہ انسان کتنا بڑا اس کا معترف ہو جاتا ہے، کس قدر اس کی عزت کرتا ہے، کس قدر اس کا احترام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کا جو راستہ ہے، جو طریقہ ہے، وہ تمام راستے، وہ تمام طریقے ہمیں بتلا دیے، تو کیوں نہ ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں، کیوں نہ ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کریں۔ آئیے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کتنا ضروری ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہم کسی مسلمان سے جا کر پوچھیں کہ کیا آپ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، تو جو باشعور مسلمان ہیں وہ یہی کہے گا کہ میں اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی اگر کہوں تو محبت یہ ہے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، کہ اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ تو ہمیں اللہ کے نبی سے اگر محبت کا دعویٰ ہے تو اللہ کے نبی کا ادب و احترام کرنا لازمی ہے، اللہ کے نبی کی عزت کرنا لازمی ہے، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اللہ کے نبی کا ادب، اللہ کے نبی کا احترام اتنا اہم ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی کا ادب و احترام کرتا ہے۔ قرآن کا اگر ہم غور سے مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انبیاء کرام علیہ السلام سے
خطاب کرنا چاہا, انہیں مخاطب فرمانا چاہا, تو انبیاء اکرام کو ان کے نام سے مخاطب کیا, ان کا نام لے کر مخاطب کیا. جیسے کہ قلنا یا آدم, آدم علیہ السلام کا نام لے کر, یا ابراہیم اعرض عن ھذا, ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا. یا نوح اہبط بسلام منا, نوح علیہ السلام کا نام لیا. یا موسیٰ اقبل ولا تخف, موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا. یا عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا. یا زکریا انا نبشرک, زکریا علیہ السلام کا نام لیا. الغرض ایسے مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی جب انبیاء سے خطاب کرتا ہے تو ان کا نام لے کر خطاب کرتا ہے. لیکن ہم قرآن کا غور سے جب مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتا ہے, اللہ کے نبی کو مخاطب فرماتا ہے, تو اللہ کے نبی کے نام سے مخاطب نہیں فرماتا, بلکہ اللہ کے نبی کو یوں مخاطب کرتا ہے, یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر. ان الفاظ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتا ہے. تو ذرا غور کریں کہ اللہ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مقام ہے, کتنی عزت ہے. ان آیات کے ذریعے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذریعے مسلمانوں کو اس بات سے روک رہا ہے کہ وہ اپنے نبی کو یا محمد یا احمد یا ابو القاسم نہ کہیں, بلکہ یا رسول اللہ, یا ایھا النبی, یا نبی اللہ, ایسے الفاظ سے پکاریں زندگی کی حالات میں جب وہ زندہ تھے. ہم اللہ کے نبی کو جو ہے ان کے نام سے زیادہ نہ پکاریں, بلکہ جو ہے ان کی صفات سے پکاریں. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول, اگر ہم کچھ ان کا ذکر کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بیان کریں, یہ ادب کا تقاضا ہے. تو علامہ ابن تیمیہ نے یہی مفہوم بیان کیا ہے. اور اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو کئی جگہ پر جو ہے اللہ کے نبی کا نام بھی آیا ہے, محمد, احمد نام بھی آیا ہے. جہاں پر نام آیا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے خطاب نہیں کیا, بلکہ خبر دی اللہ کے نبی کے بارے میں, اس لیے وہاں پر اللہ کے نبی کا نام ذکر کیا گیا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے نبی کا کتنا مقام ہے. اسی طرح اس آیت سے بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کا کتنا ادب کرتا ہے, کتنا احترام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور ملائکہ, فرشتے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو اے مسلمانوں, اے لوگوں, اے ایمان والو, تم اللہ کے نبی پر سلامتی کی دعا کرو اور درود بھیجا کرو. تو اس لیے ہمیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے تو 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے آمین کہا. جب اللہ کے نبی نے آمین کہا تو صحابہ کرام نے سوال کیا, اللہ کے نبی آپ ممبر پر ایک ایک سیڑھی چڑھ رہے تھے اور آپ آمین آمین کہہ رہے تھے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جو بات بیان فرمائی ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا کی کہ جس کے سامنے اللہ کے نبی کا نام ذکر کیا گیا ہو, اللہ کے نبی کا ذکر کیا گیا ہو اور اس نے اللہ کے نبی پر درود نہ بھیجا ہو, اس پر اللہ کی لعنت ہو. تو اللہ کے نبی نے آمین کہا. تو جب کبھی ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو اللہ کے نبی پر درود بھیجیں, اللہ کے نبی کا ذکر ہو تو اللہ کے نبی پر درود بھیجیں صلی اللہ علیہ وسلم. محترم ناظرین, اسی طرح اگر ہم صحابہ اکرام ان کی زندگی دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کس قدر اللہ کے نبی کا ادب و احترام کرتے تھے. صحابہ اکرام جیسے اللہ کے نبی کا ادب و احترام کرتے تھے, رہتی دنیا تک ایسا ادب و احترام کسی کا نہیں ہوگا, رہتی دنیا تک ایسا ادب و احترام کرنے والے نہیں ملیں گے. اللہ کے نبی کا ادب و احترام اس قدر کیا کرتے صحابہ اکرام. احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ صحابہ اکرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے تو اس قدر خاموشی سے بیٹھتے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہلتے بھی نہیں تھے, اور انہیں کچھ سوال کرنا چاہتا, ان میں سے کوئی سوال کرنا بھی چاہتا تو وہ سوال نہیں کرتا.
اور یہ خواہش کرتا کہ باہر سے کوئی دیہاتی آئے اور وہ سوال کرے جس کے عوض میں ہمیں بھی فائدہ ہو جائے۔ صحابہ کرام اس قدر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مختلف اوقات میں سوالات کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے ادب کا یہ عالم تھا کہ جوابات معلوم ہونے کے باوجود بھی صحابہ کرام جواب نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اور جواب میں یہ کہتے تھے اللہ و رسول عالم۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مختلف سوال کیے۔ ان میں سے بعض سوال یہ تھے ایو شہر ھذا، کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ نے اس کے جواب میں کہا قلنا اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ کون سا مہینہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے سوال کیا ایو بلد ھذا، کہ کون سا شہر ہے؟ تو صحابہ کرام کو اس کا جواب بھی معلوم تھا، لیکن انہوں نے اس کے جواب میں کہا قلنا اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ تھا صحابہ کرام کا ادب و احترام کا معیار۔ محترم ناظرین، اسی طرح سورۃ الحجرات کی جب ابتدائی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین، ابتدائی آیتوں میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والوں کہ تم اللہ کے نبی کے آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو۔ یہ جب حکم ہوا تو صحابہ کرام کا یہ عالم تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے سامنے آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ اللہ کے نبی سے ایسے گفتگو کرتے گویا کہ کوئی راز کی بات کہہ رہے ہیں، آہستگی سے بات کرتے تھے۔ اسی طرح ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس آیت کے متعلق ایک واقعہ آتا ہے کہ ثابت بن قیس اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کئی مجلسوں میں اللہ کے نبی کے پاس ہیں، کئی دنوں تک اللہ کے مجلس میں حاضر نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی آواز فطری طور پر کچھ بلند تھی، اس لیے وہ اللہ کے نبی کے مجلس میں آنا پسند نہیں کر رہے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کے مجلس میں اگر وہ آئیں گے اور آواز بلند ہو جائے گی تو بے ادبی ہو جائے گی، اس لیے وہ اپنے گھر میں بند ہو گئے، گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ کئی دنوں تک جب وہ اللہ کے مجلس میں اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضر نہیں ہوئے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے متعلق معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ جب سعد بن معاذ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے اور میری آواز بلند ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری طرف سے یہ گستاخی ہو جائے کہ میں اللہ کے نبی کے سامنے بلند آواز میں بات کروں اور اللہ کے نبی کی بے ادبی ہو جائے، مجھے یہ پسند نہیں۔ اور کئی مرتبہ میری آواز نہ جانے میں انجانے میں جو ہے میری آواز بلند ہو چکی ہے تو میرے اعمال ضائع ہو گئے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے، اس حال میں کہ تمہیں کوئی شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو میں ڈرتا ہوں کہ میرے اعمال کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو جب سعد بن معاذ نے یہ واقعہ اللہ کے نبی کے سامنے آ کر پیش کیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم جاؤ انہیں کہہ دو کہ وہ جنتی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کس قدر اللہ کے نبی کا ادب و احترام کرتے تھے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عروہ بن مسعود ثقفی مشرکین کی طرف سے ایلچی بنا کر بھیجے گئے تھے تو انہوں نے یہ واقعہ دیکھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک جب گرتا ہے تو وہ کسی صحابی کے پاس ہی جاتا ہے، کوئی صحابی لے لیتا ہے اور اسے تبرک کے طور پر استعمال کر لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کوئی حکم فرماتے ہیں تو فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے صحابہ لپک پڑتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی جب وضو کرتے تھے تو وضو کے پانی پر بھی صحابہ اس طرح لپکتے گویا کہ لڑ پڑیں گے۔ یہ تمام چیزیں جب عروہ بن مسعود ثقفی نے دیکھا تو جا کر اس نے مشرکین مکہ کے سامنے کہا کہ دیکھو میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی وغیرہ کے پاس بھی گیا ہوں، وہاں کے ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے اتنی تعظیم نہیں کی، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی ساتھی اپنے امیر کی اتنی تعظیم کرتا ہو جس طرح کے محمد کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتنی تعظیم کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کس قدر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ لیکن صحابہ کرام بھی بشر تھے، ان میں بعض جو دیہاتی علاقوں سے تھے، بدو تھے، تو ان سے بھی کبھی کبھی نہ جانے میں یہ ہو جاتا کہ وہ اللہ کے نبی کے سامنے آواز بلند کر لیتے، اللہ کے نبی کے سامنے کچھ بے ادبی ان کی طرف سے ہو جاتی۔ تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں
کئی آیتیں نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الحجرات کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کے متعلق علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اپنے سارے اعمال کے اندر جو ہے اللہ کے نبی کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھنا چاہیے۔ علامہ ابن کثیر نے فرمایا کہ انسان کو اپنے ہر اعمال میں اللہ کے نبی کو اور اللہ کی باتوں کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اور اسی کے متعلق علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے بعد ایک حدیث لائی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا تو یمن جاتے وقت اللہ کے نبی نے ان سے سوال کیا کہ تم کیسے فیصلہ کرو گے، بما تحکم، کہ تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا قال بکتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلہ کروں گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تم کتاب اللہ میں وہ مسئلہ نہیں پاؤ گے تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا بسنت رسول اللہ، اللہ کے نبی کی سنت کے ذریعے میں فیصلہ کروں گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم سنت میں بھی وہ چیز نہیں پاؤ گے تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا باجتہاد، تو انہوں نے کہا اجتہد رأیی، کہ میں اپنے عقل سے اجتہاد کروں گا، اپنی رائے پیش کروں گا۔ تو اس حدیث کے ذریعے یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کو جو ہے اپنی رائے مؤخر رکھنا چاہیے، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو وہ مقدم ہونا چاہے، اپنا اجتہاد، اپنی رائے یہ مؤخر ہونا چاہیے۔ اگر ہم ائمہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو بڑے بڑے جو ائمہ اکرام ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل، اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے مختلف ائمہ کی زندگی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے یہی کہا کہ ہمارا قول، ہماری رائے اللہ کے نبی کی بات سے ٹکرائے، ہماری رائے کے مقابلے میں اللہ کے نبی کی کوئی حدیث آ جائے تو ہماری رائے کو چھوڑ دیا کرو اور اللہ کے نبی کی بات کو لے لیا کرو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو، اللہ کی بات کو ہمیں مقدم رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، ثابت بن قیس کا واقعہ اس کے متعلق میں نے بیان کر دیا کہ آواز کو جو ہے بلند نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک احترام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ جو بدو لوگ تھے وہ اللہ کے نبی کے کمرے کے باہر آ کر زور سے پکارا کرتے تھے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ آپ کے حجرے کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود ان کے پاس نکل کر آ جائے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اللہ کے نبی کا کیسے ادب و احترام کرنا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے نبی کو خود اپنے غرفے سے باہر آنے کے لیے انتظار کرنا چاہیے، ایسے مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو تنبیہ کی ہے۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم اللہ کے نبی کو اس طرح نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ آپس میں لوگ ایک دوسرے کو ایک دم دوستانہ تعلقات کے جیسا بلاتے ہیں، تو اللہ کے نبی کا مقام، مرتبہ بلند ہے، اللہ کے نبی کو اس طرح نہیں بلانا چاہیے، اس کی تنبیہ کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو ان تمام آیات سے، ان واقعات سے، اور اللہ تعالیٰ نے جو یا ایھا الرسول یا ایھا النبی یہ جو آیات ذکر کی ہیں، ان تمام سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کا کتنا بڑا مقام ہے اور اللہ کے نبی کا کتنا ادب کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ آج اللہ کے نبی کے ادب و احترام میں امت مسلمہ افراط و تفرید کا شکار ہے۔ افراط کا عالم یہ ہے کہ لوگ
اللہ کے نبی کے ادب و احترام میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اللہ کے نبی کو نبی کے مقام سے اٹھا کر خدا کے مقام تک، اللہ کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں، اللہ کے نبی سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کے نبی سے مرادیں مانگتے ہیں، اللہ کے نبی کو حاجت روا سمجھ بیٹھتے ہیں، جو کہ اللہ کی صفات ہے۔ تو ہمیں افراد کا شکار نہیں ہونا ہے۔ اللہ کے نبی کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جتنا ادب کرنا ہے، جو احترام کرنا ہے، وہ احترام کرنا ضروری ہے، لیکن اللہ کے مقام تک اللہ کے نبی کو ہم نہیں پہنچائیں گے۔ اسی طرح تفرید کا عالم یہ ہے کہ لوگ اپنے ائمہ کو، اپنے علماء کو، اپنے اولیاء کرام کو اتنا بلند مقام دے دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا مقام و مرتبہ گھٹا دیتے ہیں۔ تو یہ بات بھی درست نہیں۔ ہمیں نہ اللہ کے نبی کے ادب و احترام میں افراد کا شکار ہونا ہے اور نہ ہی تفرید کا شکار ہونا ہے، بلکہ اعتدال سے جو تعلیم اللہ نے ہمیں دی ہے، جیسے ادب و احترام کرنا ہے ویسے ادب و احترام کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب کبھی ہمارے سامنے اللہ کے نبی کا ذکر ہو، اللہ کے نبی کے احادیث بیان کیے جا رہے ہوں، اللہ کے نبی کی نصیحتیں ذکر کی جا رہی ہوں، تو ہمیں خاموشی سے سننا چاہیے، خاموشی کے ساتھ۔ جیسے صحابہ اللہ کے نبی کے زندگی میں خاموش رہتے تھے، ہمیں اللہ کے نبی کے احادیث جب ہمارے سامنے ذکر کی جا رہے ہوں تو ہمیں خاموشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب اللہ کے نبی کا نام ہمارے سامنے ذکر کیا جائے تو اللہ کے نبی پر درود بھیجنا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں جو ہے اللہ کے نبی کے ہر کام کو، ہمارے کام میں اللہ کے نبی اور اللہ کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کی اتباع کرنا چاہیے، اللہ کے نبی سے محبت کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی کا جیسا ادب و احترام کرنا ہے، جیسی عزت کرنا ہے، جیسی توقیر کرنا ہے، ویسی توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلط طریقے اللہ کے نبی کے ادب و احترام میں لوگوں نے رائج کر لی ہیں اس سے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔